اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب اسد اللہ الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الامام الثقلين ابي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صلوات عزیزان گرامی، روز جمعہ ہے اور روز جمعہ متعلق ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور روز جمعہ جو بافضیلت ترین عمل ہے وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ صلوات ذکر اہل بیت ہے اور ایک ایسا ذکر ہے کہ جسے خدا پسند کرتا ہے، اور اس ذکر میں خود خدا بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جہاں پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد عزیزان گرامی، اس قدر باعظمت دن ہے اور یقیناً امام کی یاد اور امام کا ذکر ہونا یہ ہمارے لیے شرف ہے، اور یقیناً ہم جو مجالس برپا کرتے ہیں یہ ہمارے
مرنے والے کے لیے بہترین اجر و ثواب ہوتا ہے ذکر اہل بیت کا۔ اور 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، آپ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کو بہت آسانی سے بخشوا لیں، یعنی امام فرماتے ہیں کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہے اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔ 8ویں امام نے بھی بہترین نسخہ بتایا ہے کہ دیکھو ذکر اہل بیت کو برپا کرو، کثرت کے ساتھ درود کا بھیجنا انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ ذی قعدہ ہے اور 8ویں امام سے منسوب ہے ایک روایت۔ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ من جلسا مجلساً یحیا فیہ امرنا لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مجلس میں بیٹھے کہ جہاں پر ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہو، فرما رہے ہیں ہمارا امر جس مجلس میں زندہ کیا جاتا ہو، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا کہ جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ اور اس سے مراد روز قیامت ہے کہ روز قیامت میں سارے دل مر جائیں گے سوائے ان کے کہ جو ہمارے ذکر میں بیٹھا کرتے تھے، ہمارے مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے، کہ جہاں پر ہمارا امر زندہ کیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا سورہ انفال کی 28ویں آیت ہے، جس میں پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو، یہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، یعنی آزمائش کا وسیلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور پروردگار کے نزدیک ہی تمہیں اجر عظیم عنایت ہوگا۔ اس آیت میں جو پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو مال تمہیں دیا گیا ہے، یہ جو اولاد تمہیں دی گئی ہے، در حقیقت میں یہ مورد آزمائش ہے، یہ امتحان کا وسیلہ ہے، امتحان کا وسیلہ ہے۔ اس لیے کہ فتنے کے معنی جو ہے آزمائش کے ہیں، جہاں پر کہا جاتا ہے فتنہ ہے یعنی یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں کہ مال دنیا اور دولت کو پانی اور کشتی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے گا یہ کشتی کو اپنے ساحل تک پہنچاتا رہے گا، اپنے مقصد تک پہنچائے گا۔ اگر یہی پانی اگر کشتی میں آ جائے تو یہ کشتی کو ڈوب لیتا ہے، یہ کشتی کو ڈبا دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ مال دنیا اسی کی مانند ہے، یہ پانی کی طرح ہے کہ جب تک تم اسے اللہ کی جانب پہنچنے کا وسیلہ بناؤ گے اور خدا سے نزدیک ہونے کا یہ وسیلہ بنے گا، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد، تو یہ وسیلہ ہے تمہاری جنت میں جانے کا۔ اگر تم نے مال کو اور اولاد کو ہدف بنا لیا اور مقصد بنا لیا تو پھر یاد رکھو یہی مال اور یہی اولاد تمہیں تباہ کر دے گی، یہی مال اور یہی اولاد تمہیں خدا سے دور کر دے گی۔ عزیزان گرامی، 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار دو عالم یہ فرماتا ہے کہ میں نے اگر کسی دولت مند کو دولت دی ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے میں عزیز سمجھتا ہوں، اور اگر کسی کو میں نے فقر اور غربت دی ہے تو اس لیے نہیں کہ میں اسے ذلیل سمجھتا ہوں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔
نہ دولت مند کو دولت عزیز سمجھ کے خدا نے نہیں دی، اور نہ ہی کسی غریب اور فقیر کو فقر اور غربت اس کی ذلت کی خاطر دی گئی ہے، بلکہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے ایک دولت مند کو دولت اس لیے دی ہے تاکہ اسے آزماؤں، اسے دولت دے کر آزماؤں، اور غریب کو غربت دے کر اسے میں امتحان کر رہا ہوں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس غربت پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، تو پروردگار نے فرمایا یہ تمام آزمائشوں کے لیے ہے۔ آزمائش، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کو دولت ملی ہے تو یہ اس کا افتخار ہے یا اس کے لیے اس کا استحقاق ہے، نہیں، بلکہ یہ آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، کہ جہاں پر ساری دنیا یہ تصور کر رہی ہے، یہ سوچ رہی ہے کہ دولت اور مال دنیا انسان کو عزت عطا کرتی ہے، مگر اہل بیت علیہ السلام نے، اسلام نے ہمیں سوچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ یاد رکھو، دیکھو، دولت انسان کی عزت کا سبب نہیں ہے، انسان کی شرف کا سبب نہیں ہے۔ انسان کی عزت اور شرف اگر ہے تو عبادت پروردگار میں ہے، اطاعت پروردگار میں ہے، کہ اللہ کی جو عبادت کرتا ہے اللہ اسے شرف عطا کرتا ہے، اسے عزیز بناتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ سے کسی نے سوال کیا، مولا نعمت کسے کہتے ہیں اور نقمت کسے کہتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا نعمت اور نقمت میں فرق یہ ہے کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تمہیں خدا سے نزدیک کر رہی ہو، جو اللہ نے تمہیں توفیقات عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، اولاد عطا کی ہے، اگر تمہیں یہ خدا سے نزدیک کر رہی ہے، تم خدا سے قریب ہو رہے ہو، تو سمجھ لینا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہے نعمت۔ اور نقمت کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اگر یہی جو اللہ کی دی ہوئی توفیقات تمہیں خدا سے دور کر رہی ہے اور معصیت خدا میں تم گرفتار ہو رہے ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ دی ہوئی دولت تمہارے لیے نعمت نہیں ہے، نقمت ہے، یہ تمہارے لیے نقمت ہے۔ نقمت کہتے ہیں جو عذاب کا وسیلہ بنتا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 25، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ خبردار اگر تم گناہ کر رہے ہو اور اللہ اپنی نعمتوں پہ نعمتیں تمہیں دے رہا ہے تو خبردار ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ عذاب کا سبب ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، میں تو نافرمانی کر رہا ہوں، مگر خدا مجھے دولت پہ دولت دیا جا رہا ہے۔ مولا فرمانے خبردار ہو جانا، اس لیے کہ یہ خدا کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ جو انسان کو غافل کر دیتا ہے، اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہ جہاں پر ہمارے پاس روایات ملتے ہیں کہ انسان کو اپنے فقر سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی انسان کو فقر کو دور کرنا چاہیے، اور بہت ساری اعمال بتائے گئے ہیں کہ انسان کیسے اپنے فقر کو دور کریں، غربت کو دور کریں، وہ اپنے مقام پر ہیں کہ انسان کو محنت کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں روایت میں کہ دیکھو دنیا کماؤ، مال کماؤ تو ایسے کماؤ کہ تم یہ سوچ کر کہ تم تا قیامت زندہ رہنے والے ہو، اور نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو یہ سوچ کر یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ کہ جہاں پر ہمارے پاس روایتیں ملتی ہیں کہ انسان محنت کرے، محنت سے پیچھے نہ ہٹیں، دولت کمائیں، اور یہ سوچ کر کمائیں کہ یہ دولت خدا سے نزدیک ہونے کا وسیلہ بنے۔ اولاد نعمت ہے اگر انسان کے یہی اولاد خدا سے نزدیک ہونے کا وسیلہ بنے، مگر ہمارے پاس فقر اور غربت کے لیے بھی روایات موجود ہے کہ فقر و غربت کو بھی اسے کمزوری نہ سمجھنا، اسے عیب نہ سمجھنا، بلکہ فقر اور غربت بھی افتخار ہے۔ فقر اس لیے کہا گیا ہے کہ فقر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فقر ہے کہ جو ممدوح
یعنی جس کی مدح کی گئی ہے، جس کی تعریف، وہ فقر. اور ایک فقر ہے وہ ہے مذموم، جس کی مذمت کی گئی ہے. فقر ممدوح وہ ہے کہ جہاں پر روایت میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ الفقر فخری، یعنی میرا فقر میرے لیے افتخار ہے، میرا فقر میرے لیے افتخار ہے. عزیزان گرامی ذرا دیکھیں سیرت پیغمبر میں اٹھا کر دیکھیں کہ پیغمبر کیسی زندگی گزارا کرتے تھے. ایک حسیر پر آپ نے ساری زندگی گزار دی، ایسا حسیر کہ جہاں پر بیٹھتے تھے اور سوتے تھے تو جب اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر نشان بن جایا کرتے تھے. ایسی زندگی پیغمبر نے گزاری ہے اور فرمایا کہ الفقر فخری، میرا فقر میرے لیے افتخار ہے. اس لیے کہ وہ فخر افتخار ہوتا ہے کہ جو انسان اپنا حقیقی فقر کو پہچانے. حقیقی فقر کیا ہے کہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو یاد رکھو تم سارے کے سارے اللہ کے پاس فقیر ہو، محتاج ہو، اور یاد رکھو وہی غنی ہے، وہی غنی ہے کہ جو پروردگار دو عالم. یہ سانسیں تم لے رہے ہو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ تم زندگی کر رہے ہو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو پیغمبر نے فرمایا الفقر فخری، یہ میرا فقر کہ میرا پروردگار کا میں محتاج ہوں، یہ میرے لیے افتخار ہے کہ میرا رب پروردگار ہے. اور وہ فقر کے جو مذموم ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، وہ ہے فقر الی الناس، یعنی لوگوں کی جانب فقیر ہونا، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ کا پھیلانا. اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے کہ انسان ایسے فقیر نہ بننا کہ جو کسی اور کا محتاج ہو جائیں، محتاج ہو جائیں. اس قدر اہمیت بتائی ہے روایات میں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ہماری امت کے فقیر، ہمارے شیعوں میں جو فقیر ہے، جو غریب ہے، انہیں حقیر نہ سمجھنا. یاد رکھو یہ عمرہ سے 40 سال پہلے جنت میں سیر کریں گے. ہمارے شیعوں میں جو فقیر ہے وہ امیروں سے 40 سال قبل جنت میں سیر کریں گے. اس قدر اہمیت ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ آپ روایت میں فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، در حقیقت میں وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. ایک ہے موت اور دوسری چیز ہے فقر. پیغمبر فرما رہے ہیں یہ دو چیزوں سے انسان گھبراتا ہے، بڑا ڈرتا ہے. در حقیقت میں یہ دونوں انسان کو نجات دینے والی ہے. موت انسان کو زندگی کے درد و آلام سے نجات دے دیتی ہے. یہ زندگی کا جو درد و آلام ہے، یہ سختیاں ہیں، یہ مشکلات ہے، انسان اس سے راحت ہو جاتا ہے جب انسان کو موت آ جاتی ہے. یعنی اس طرح جیسے کہ اگر کوئی دانشجو ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو یا اسکول کا، کالج کا، اگر اس کا امتحان اس سے لے لیا جائے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے کہ بھائی میرا امتحان ہو گیا، میں امتحان سے فارغ ہو گیا. جب تک امتحان نہیں ہوتا ہے اس کا دماغ میں ٹینشن رہتا ہے کہ ایگزام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہمیں کرونا بیچ میں ڈال دیا جائے گا. بچے گھبراتے ہیں کہ امتحان سے. تو یہ کہ موت انسان کو راحت کر دیتی ہے. اب انسان نے جو دنیا میں کیا ہے بس اس کا نتیجہ پا لے گا، تبرک پا لے گا. اب باقیہ فرمایا فقر، کہ انسان فقر سے گھبراتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں در حقیقت میں فقر انسان کے لیے نعمت ہے. اس کے بعد پیغمبر نے مثال دی کہ دیکھو دو کشتی ہے کہ جو گھاٹ پر آ رہی ہے. ایک کشتی مال سے لدی ہوئی ہے اور ایک کشتی بالکل خالی ہے. جب یہ گھاٹ پر آتے ہیں دونوں کشتیاں، جو خالی کشتی ہوتی ہے وہ آرام سے جب ساحل پر پہنچ کر وہ چلے جاتے ہیں.
سوار اتر کر چلے جاتے ہیں، مگر وہ کشتی جو مال سے لدی ہوئی ہے وہ ساحل پر اترنے کے بعد ابھی انہیں مال اتارنا ہے، پھر اسے کسٹم سے گزارنا ہے، پھر اس کا جواب دینا ہے کہاں سے لایا، کیسے کمایا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دیکھیں آج اگر ہم سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جتنا زیادہ سامان ہوگا ہمیں اتنی تاخیر ہوتی ہے باہر آنے میں، اس لیے کہ ابھی ہمارا سامان نہیں آیا، ابھی اور ایک بیگ آنا ہے، ابھی اور ایک بیگ آنا ہے۔ بس آپ بیگ کے انتظار میں ایئرپورٹ پر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ جو خالی ہاتھ ہوتا ہے وہ بڑا آرام سے باہر نکل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں انسان کا حساب و کتاب بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان کی کشتی خالی ہو وہ بڑی آسانی کے ساتھ حساب دے دے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ دیکھو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ غربت و فقر یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے، بلکہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اس دنیا میں نعمت ہے تاکہ ان کا حساب آسان ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے کہ جس کے حلال پر سوال اور جس کے حرام پر عذاب، حلال پر سوال ہوگا اور حرام پر عذاب ہوگا، یہ ہے دنیا۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کس قدر واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ثعلبہ انصاری یہ رسول کے صحابی ہے، آ کر ایک مرتبہ رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں کاروبار کروں اور کاروبار کر کے دولت مند انسان بن جاؤں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تمہارے لیے دولت اچھی نہیں ہے، اللہ اگر کسی کو دولت نہیں دے رہا ہے تو یقین رکھو کہ اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت۔ مگر ثعلبہ انصاری اصرار کرنے لگا، اصرار پر اصرار کرنے لگا، تو پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی، اور پیغمبر کی دعا کے بعد اب اس کے پاس دولت پہ دولت آ رہی ہے، وہ دولت مند ہوتا جا رہا ہے۔ اب اتنی دولت آتے گئی کہ اب اس کی نماز فجر اب جماعت سے نہیں ہو رہی ہے، اب گھر میں ہو رہی ہے۔ اتنا دولت مند ہونے لگا کہ اب نماز ظہرین بھی مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اس کے بعد اب مکمل اس کی ساری نمازیں فرادہ ہو گئی۔ اب وہ شہر سے باہر ہو گیا اس لیے کہ اتنی دولت ہو گئی، اس کے پاس اتنے حیوان ہو گئے کہ وہ اب شہر میں نہیں رہ سکتا تھا، شہر کے باہر رہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی، جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا کہ ثعلبہ سے کہو کہ وہ زکوٰۃ نکالے اپنے مال کا، اس لیے کہ اب زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ جیسے ہی ثعلبہ کو پتہ چلا کہ اب زکوٰۃ کی آیت آئی ہے اور زکوٰۃ نکالنا ہے تو اس نے پوچھا کہ کتنا ہے۔ جب حساب کر کے بتایا گیا کہ اتنا زکوٰۃ نکالنا ہے تو ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا اس کی اتنی ساری دولت میں جب زکوٰۃ نکل رہی ہے، وہ اتنی ساری نکل رہی ہے، تو ایک مرتبہ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی نبی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں ثعلبہ انصاری کے جو مومن تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، دولت نے اسے گمراہ کر دیا۔ اور یہی ثعلبہ انصاری تھا کہ جس نے مسجد زرار کی تعمیر کی تھی، وہ مسجد کہ جسے توڑنے کا حکم دیا گیا، جسے جلانے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہی مال جب راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتا تو پھر گناہ میں خرچ ہوتا ہے۔ یہ روایات میں ہے کہ انسان اگر جو اللہ نعمت دیتا ہے مال دنیا، اگر اللہ کی عبادت میں خرچ نہ کرو تو پھر یہی مال حرام میں خرچ ہوگا، حرام میں۔ عزیزان گرامی کس قدر واقعات ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے قریب ایک صحابی کہ جو بہت امیر تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا اور غریب انسان پیغمبر کی خدمت میں آیا اور پیغمبر نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور وہ جا کر وہ امیر شخص کے بازو بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی وہ غریب انسان وہ امیر انسان کے بازو بیٹھ جاتا ہے، یہ اپنی عبا کو سنبھالنے لگتے ہیں،
اپنے لباس کو سنبھالنے لگتے ہیں، اسے دور ہونے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اس سے کہہ دیجئے کہ غریب کے بازو کا آنے سے کیا اس کی غربت اسے سرایت کر جا رہی ہے یا اس کے بدن کا میل اسے لگ رہا ہے؟ پیغمبر کا چہرہ بدل گیا۔ جیسے پیغمبر نے کہا کہ تم نے ایسے کیوں کیا، اسے فوری احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا۔ اس نے فوری کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس گناہ کو جبران کر سکوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت اس غریب کو دے دوں تاکہ میرے گناہ کی توبہ ہو جائے۔ دیکھیں، انسان فوری احساس کر لیں، یہ خود انسان کے لیے افتخار ہے کہ انسان فوری اپنی غلطی کو پہچانے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت اس غریب کو دے دوں تاکہ میری گناہ کی توبہ ہو جائے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اس غریب سے بھی پوچھ لیں کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں۔ اس غریب سے پوچھا گیا کیا تم اس کی مال کو قبول کرو گے یا آدھی دولت تمہیں دینا چاہ رہا ہے؟ اس غریب نے کہا رسول اللہ مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے، اس لیے کہ کہیں اس کی دولت کے ساتھ یہ غرور بھی نہ آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ۔ اس لیے کہ رسول اللہ کہیں یہ دولت کے ساتھ کہیں وہ غرور مجھ میں بھی نہ آ جائیں، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، دولت کی مذمت کی گئی ہے کہ دیکھو دولت کی مذمت ہے، اس لیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دولت گمراہ کر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے۔ پیغمبر جا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، راستے میں ایک مرتبہ اونٹ چڑھانے والا چرواہا ملا۔ اس سے کہا پیغمبر نے کہ ہمیں کچھ دودھ دے دو، ہمیں کچھ دودھ چاہیے۔ اس چرواہے نے کہا جو اونٹ چرا رہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اونٹوں کا دودھ نہیں ہے، مختصر سا دودھ ہے کہ جو میرے اہل و عیال کے لیے ہے، میرے بیوی بچوں کے لیے ہے، میں اسے نہیں دے سکتا، اور جو اونٹ کے تنوں میں جو دودھ ہے وہ ہمارے کل کے لیے ہے۔ تو پیغمبر آگے بڑھ گئے، اس کے بعد دعا کی کہ پروردگارا اسے کثرت مال اور کثرت اولاد عطا فرما۔ دعا کی اور چلے گئے۔ آگے بڑھے، دیکھا بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا، اس سے سوال کیا پیغمبر نے کہ ہمیں کچھ دودھ دے دے۔ اس نے فوری جو دودھ تھا وہ پیغمبر کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے بعد ایک گوسفند کو پیغمبر کی خدمت میں لا کر تحفے میں ہدیات کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ ایک بکرا، یہ گوسفند آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ پیغمبر نے دودھ کو پیا اور وہ گوسفند کو قبول کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی پروردگارا اسے بقدر کفاف مال عطا فرما۔ تو اصحاب نے ایک مرتبہ پیغمبر سے پوچھا رسول اللہ وہ اونٹ چڑھانے والا ہمیں دودھ نہیں دیا مگر اس کے لیے آپ نے تو دعا کی کہ پروردگارا اسے کثرت مال اور کثرت اولاد عطا کر۔ جو ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کثرت مال کثرت اولاد، اور آپ نے اس اونٹ کے چرواہے کے لیے دعا کی جس نے ہمیں دودھ نہیں دیا، اور اس بکریاں چرانے والے کے لیے کہ جس نے ہمیں دودھ بھی دیا اور گوسفند بھی دیا، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں بقدر کفاف اسے دولت عطا کرنا۔ تو پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ جسے بقدر کفاف دولت عطا ہوتی ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بقدر کفاف سے زیادہ جسے مل جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دشمنوں کے لیے پیغمبر نے یہ دعا مانگی کہ یعنی کثرت سے مال عطا کر کثرت سے اولاد، اس لیے کہ یہی مال یہی اولاد ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کس قدر واقعات ہے کہ فقر کو کبھی تم عیب نہ سمجھنا، یہ فقر تمہارے لیے آسانی کا سبب ہے۔ روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے ہمارے شیعوں کے لیے بے قدر کفاف دولت عطا کی ہے، اب وہ چاہے مشرق چلے جائیں یا مغرب چلے جائیں، انہیں جتنا ان کی دولت ان کے نام پر لکھ دی گئی ہے وہی ملنے والی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے پروردگار نے آخرت کو رکھا ہے،
آخرت کو رکھا اس لیے کہ دنیا فانی ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، پروردگار نے اہل بیت کو بقا عطا کی ہے اور دشمنان اہل بیت کو فنا عطا کی ہے۔ اہل بیت باقی رہنے والے ہیں اور دشمنان اہل بیت فنا ہونے والے ہیں۔ دیکھیں آج اہل بیت کا ذکر زندہ ہے، دشمنان اہل بیت مٹ گئے، جو بادشاہ تھے، حکمران تھے، مگر آج نہ ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت کو ایسی زندگی عطا کی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور پروردگار نے اہل بیت کو ایسی دولت عطا کی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ ہے جنت کے مالک بنایا ہے انہیں۔ اگر دنیا لائق ہوتی تو اہل بیت اس پر راج کرتے، حکومت کرتے، مگر آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کتنی غریبانہ زندگی گزارتے تھے، کتنی سادی زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کہ جب آپ کی خدمت میں آئی اہل بیت کی خادم بن کر، کنیز بن کر، تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے دیکھا کہ اس قدر غربت ہے مولا کے گھر میں۔ جناب فضہ علم کیمیا جانتی تھی، وہ چاندی بنانے کا علم انہیں معلوم تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاندی کی مچھلیوں کو بنایا اور بنا کر مولا کے سامنے پیش کر دیا، کہا یا علی اسے ان مچھلیوں کو بیچ کر اپنے گھر کی مشکلات کو دور کر دیں۔ ایک مرتبہ علی نے جب فضہ کے ہاتھ میں مچھلیوں کو دیکھا، کہا فضہ ذرا اپنے ہاتھ میں تو دیکھ۔ اب جو فضہ نے دیکھا وہ چاندی کی نہیں بلکہ سونے میں تبدیل ہو گئی، اب وہ ہاتھ میں نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہی ہے، وہ ہوا میں تیر رہی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر علی بتا رہے ہیں اگر ہم اشارہ کریں تو یہ چاندی سونے میں تبدیل ہو جائے، اور آپ دیکھیں مچھلیاں پانی میں تیرا کرتی ہیں اور ہوا میں پرندے اڑا کرتے ہیں، مگر علی ہوا میں مچھلیوں کو تیرا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو علتوں کو بھی بدل سکتے ہیں، ہم علتوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا فضہ ذرا اپنے قدموں کے نیچے دیکھ۔ اب جو فضہ نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا زمین کے نیچے سے سونے اور چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں۔ اس کے بعد علی نے کہا فضہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہم جو زندگی غریبانہ گزار رہے ہیں یہ ہماری غربت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ زندگی ہمارے شیعوں کے لیے نمونہ عمل بنے کہ دیکھو ہم بھی بھوکا رہتے تھے، ہم نے بھی فاقے کیے ہیں، مشکلات میں گزارا ہے، کہ فضہ یہ ہماری زندگی تاکہ ہمارے شیعوں کے لیے نمونہ عمل بنے، ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ دیکھو کبھی اپنی غربت کو اپنے لیے عیب نہ سمجھنا۔ ایک شخص آیا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ کر کہنے لگا یا علی میں بہت غریب ہوں۔ تو مولا نے کہا تو غریب ہے؟ کہا یا علی ہاں میں غریب ہوں۔ تو مولا نے کہا بتا کہ اگر کوئی میری ولایت کو تجھ سے خریدنا چاہے تو کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا یا علی اگر ساری دنیا کی دولت بھی لا کر رکھ دی جائے اور آپ کی ولایت کو مجھ سے مانگا جائے تو میں ہرگز نہیں بیچوں گا۔ تو پھر علی نے کہا پھر تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے؟ ارے تیرے پاس علی کی ولایت ہے، اتنی قیمتی شے جب تیرے پاس ہے تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، خنبر آنے کے بعد کہنے لگے یا علی میں پریشان ہوں، مقروض ہوں۔ تو علی نے کہا، علی کا چاہنے والا اور مقروض، کہا کہ زمین سے پتھر کو اٹھاؤ۔ اٹھانے کے بعد کہا خنبر اس پر کہو ایک مرتبہ یا علی۔ خنبر نے کہا یا علی، جیسے ہی یا علی کہا وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ علی نے کہا جاؤ جا کر اپنا قرض ادا کرو۔ خنبر نے فوری زمین پر رکھا، اسے توڑا اور توڑنے کے بعد چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا لیا اور جانے لگے۔ تو علی نے کہا خنبر یہ تم سونا چھوڑے جا رہے ہو؟ خنبر نے کہا آج کے لیے خنبر کے لیے یہ کافی ہے، جس کے پاس علی ہو اسے کل کی فکر نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔
جس کے پاس علی ہو اسے کل کی پریشانی نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں اہل بیت علیہم السلام نے بتایا ہے کہ دیکھو تم میں یہ ڈھارس ہونی چاہیے، اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ فخر عیب ہے، بلکہ یہ فخر تمہاری آسانی کے لیے ہے، آسان کرنے کے لیے مشکلات کو۔ دنیا میں انسان کا حساب آسان ہے عزیزان گرامی، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اس اپنے فقر پر صبر کریں، تحمل کریں۔ دیکھیں ایک واقعہ کرامات ہے مشہد مقدس کے کہ جو ایک عیسائی خانوادہ جو شیعہ مسلمان ہوتے ہیں مشہد مقدس میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ربط مصائب کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب مشہد مقدس کی تعمیر ہو رہی تھی اور شہر کو آباد کیا جا رہا تھا، بہت سارے فلائی اوورز اور بہت شہر کو بہترین بنایا جا رہا تھا، تو بہت سارے کمپنیز کو بھی دعوت دی گئی تھی باہر سے آ کر اس شہر کو آباد کریں۔ تو جرمنی سے بھی ایک انجینئر کو بلایا گیا تھا، جرمنی کا رہنے والا تھا، عیسائی تھا، مگر ان کی کمپنی آتی ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ایرانی ڈرائیور جسے انگریزی آتی تھی اس جرمن انجینئر کے ساتھ رکھا گیا تھا کہ اسے لے کر آئیں، لے کر جائیں۔ تو جب مشہد مقدس میں وہ حرم کے پاس سے جا رہی تھی گاڑی تو اس نے سوال کیا یہ گنبد کس کی ہے؟ تو اس ایرانی شخص نے کہا کہ یہ گنبد ہمارے مولا کی ہے، یہ ہمارے امام کی ہے، یہاں پر آپ کی مزار ہے، قبر ہے، اور یہاں پر آپ کے چاہنے والے دنیا بھر سے آتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور کوئی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو اس جرمن کے رہنے والے نے کہا اس انجینئر نے کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اندر سے، مجھے بھی لے چلو۔ اس شخص نے کہا چلیں میں آپ کو لے چلتا ہوں، میں بھی زیارت کر لیتا ہوں۔ داخل لے کر آتا ہے، لے کر آنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے سارے لوگ آ رہے ہیں حرم میں، اور ایک کے بعد ایک ہجوم آ رہا ہے، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک صحن میں ایک بڑی سی کھڑکی ہے، وہاں پر لوگ کچھ اپنے آپ کو تاگے سے باندھ لیتے ہیں، رسیوں سے باندھ لیتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہاں پر وہ کھڑکی ہے، وہ پنجرہ ہے کہ جہاں پر زری مستقیماً جہاں سے نظر آتی ہے، اور یہاں پر وہ بیماروں کو باندھ دیا جاتا ہے کہ جس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں ہے۔ وہ لا علاج بیمار یہاں آتے ہیں، اپنے آپ کو دخیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے شفا لے کے واپس جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس ایرانی شخص نے کہ آپ یہاں کھڑے رہیں، میں جا کر زیارت کر کے آتا ہوں۔ وہ جب اندر چلا گیا زیارت کے لیے، جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہی جرمن کے انجینئر نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ میں تاگا باندھ لیا ہے، اور وہ تاگے کی ایک طرف اس کھڑکی کو باندھ دیا ہے اور روتا جا رہا ہے، گریہ کرتا جا رہا ہے۔ وہ جب قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ تمہارے امام نے شفا دے دی، تمہارے امام نے معجزہ کر دیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب تم مجھے چھوڑ کر اندر چلے گئے تو میری ایک لڑکی تھی کہ لا علاج بیمار تھی، یعنی اس کی بیماری یہ تھی کہ اس کے بدن کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہڈیوں میں طاقت نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ بچی نہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، بس یہ زندگی بھر لیٹی رہے گی اور اسی طرح اس کی موت آ جائے گی، اس لیے کہ اس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے۔ لا علاج بیمار کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو جب سے تم نے کہا کہ یہاں شفا ملتی ہے تو میرے بھی دل میں آیا کہ میں نے سارے دروازے کھٹکھٹائے، اب یہ آخری دروازہ ہے یہ بھی کھٹکھٹاتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک تاگا پڑا ہوا ہے زمین پر، میں نے اس تاگے کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو باندھ لیا اور اس زری پر باندھ دیا اس کھڑکی پر، اور اس کے بعد میں نے دعا کیا کہ اے اولیاء خدا، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، مگر لوگ جو اعتقاد رکھتے ہیں آپ کے اوپر، مجھے یقین ہے کہ آپ شفا دیتے ہیں، میری اس لا علاج بیماری بچی کو شفا دے دیجئے۔ بس یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے فون آنے لگا، اور جیسے ہی میں نے فون اٹھایا دیکھا کہ میری زوجہ گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ میں سوچنے لگا کیا ہو گیا ہے،
میں نے سوال کیا اس سے کہ کیا ہوا ہے, تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ گریہ کرتے جا رہی ہے, گریہ کر رہی ہے. میں سمجھا کیا میری بیٹی دنیا سے گزر گئی؟ اس نے کہا نہیں, تمہاری بیٹی دنیا سے نہیں گزری, بلکہ تمہاری بیٹی شفا یافتہ ہو گئی ہے. تم نے جو ڈاکٹر کو بھیجا ہے وہ ڈاکٹر نے بہترین علاج کیا ہے. اس نے کہا میں نے کس ڈاکٹر کو بھیجا؟ کہا تھوڑی دیر ہوئی, دق الباب ہوا, میں نے دروازے کو کھولا تو اس نے کہا کہ تمہارے شوہر نے مجھے بھیجا ہے تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے. ماں ہے, ماں کا دل بھی تڑپتا ہے بیٹی کی علاج کے لیے. ایک مرتبہ اس نے بلا لیا, بلانے کے بعد وہ کہتی ہے وہ ڈاکٹر آیا, آنے کے بعد میری بیٹی کے اوپر سے اس نے اپنے ہاتھ کو پھیرا, اس کے بعد سے کہا بیٹی اٹھ کے بیٹھ جا. ایک مرتبہ بیٹی اٹھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کے بعد اس ڈاکٹر نے کہا آپ کھڑی ہو جا. بیٹی کھڑی ہو گئی, چلنے لگی. میں نے سوال کیا آپ کون ہیں, آپ کہاں کے ہیں؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا میں ایران سے آیا ہوں, میرا نام رضا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارے میں. تیرے شوہر نے سفارش کی ہے, میں تیرے شوہر کی سفارش پر تیری بیٹی کو شفا دینے آیا. عزیزان گرامی دیکھیں, یہ اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. ایک مرتبہ جب امام نے شبیب سے کہا ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی علی جدی الحسین فانہ ذبح کما ذبح الکبش. اے شبیب کے بیٹے, اگر تم کبھی رونا چاہو تو میرے جد حسین پر گریہ کرو, اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں امام نے یہاں پر لفظ کبش کا لفظ استعمال کیا. کبش عرب میں اس گوسفند کو کہا جاتا تھا کہ عرب گوسفند کو پالا کرتے تھے. جب یہ گوسفند بڑا ہو جاتا تو اب اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے سارے دوست جمع ہو جاتے. اس گوسفند کو ایک مقام پر باندھ دیا جاتا, سارے دوست ہتھیار اٹھا لیتے, کوئی تیر اٹھا لیتا, کوئی تلوار اٹھا لیتا, کوئی نیزہ اٹھا لیتا. جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ اپنے جھولی میں پتھر بھر کے لاتے اور اس جانور پر اتنا مارتے ہیں کہ یہ جانور جب زخمی ہو جاتا پھر اس کے گلے پر خنجر چلایا جاتا ہے. ایسے گوسفند کو کبش کہتے ہیں. امام رضا نے امام حسین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں امام حسین کو گھیر کر مارا گیا. جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے حملہ کرتے, جس کے پاس نیزے تھے نیزوں سے حملہ کرتے, جس کے پاس تیر تھا تیروں سے حملہ کرتے. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولی میں پتھر بھر کے لاتے. ارے حسین پر پتھر برستے. ہاں عزیزان گرامی ایسے امام حسین کو شہید کیا گیا. چوتھے امام کے سامنے جب بھی کبھی کھانا لایا جاتا آپ گریہ کرتے, جب بھی پانی لایا جاتا آپ گریہ کرتے, اور جب بھی کسی بچے کو لا کر آپ کے گود میں رکھتے کہتے مولا اس کے کان میں اذان کہہ دیجئے. سید سجاد اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتے, اتنا گریہ کرتے, اتنا گریہ کرتے شاید سید سجاد کو علی اصغر یاد آ جاتا. ارے حسین کے گود میں علی اصغر کا ہونا, ارے سے شعبہ تیر کا لگنا, سید سجاد کو یاد آ جاتا ہوگا وہ منظر. ہاں عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا ایک واحد جنازہ ہے کہ جو حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا. ارے وہ علی اصغر کا واحد جنازہ ہے جو حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, مگر اشقیاء نے اس جنازے کو بھی رہنے نہ دیا. جب 11ویں محرم آئی سروں کی گنتی ہونے لگی, شمر نے کہا ایک سر کم نظر آ رہا ہے. ارے کسی شقی نے کہا ایک جنازہ حسین نے خیمے کے پیچھے دفن کیا ہے. ارے اشقیاء نیزوں لیے ہوئے نرم زمین کو تلاش کرنے لگے. ایک شقی کا نیزہ زمین میں گیا, اب جو اوپر آیا علی اصغر کی لاش نیزے پہ بلند ہو گئی. ارے رباب دیکھتی رہ گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
ایام منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگارہ مرحوم کو درجات عالیہ نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، جو مومنین بیمار ہے، علیل ہے، جو التماس سے دعا کہتے ہیں، انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جلد سے جلد زیارات ادبات عالیات کے راستے کو ہم سب کے لیے ہموار فرما، ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرما، زیارت امام رضا علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ہے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلی کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ علماء اعلیٰ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید محمد نقی رضوی ابن سید محمد رضا رضوی مرحوم و مغفور کی روح کے لیے احسان فرما۔ بسم اللہ الرحمن